مکے میں رہنے والے باہر سے آئے ہیں یا ویسے مکے میں رہتے ہیں، ان کے لیے طواف جو ہے افضل ہے، یاد رکھو۔ یعنی عمرہ کرنا مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے، اس سے زیادہ طواف افضل۔ کیا مانا کہ جتنی مثلاً 3 گھنٹے لگتے ہیں عمرے میں، لیکن تم 3 گھنٹے طواف میں لگاؤ زیادہ ثواب۔ اس کی وجہ ہے کہ طواف میں تم کعبے کے قریب رہو گے، عمرے میں تو دور جاؤ گے نا کچھ دیر کے لیے، اس لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طواف کا حکم قرآن میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، عمرہ جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ جیرانہ بھی اور مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے۔ جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ کیا اور یہاں آپ نے حکم دیا ہے۔ لیکن باقی ائمہ جیسے حنابلہ رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تو کوئی عذر ہے کہ عورت عمرہ نہیں کر سکی تو کر لے، عذر نہیں ہے تو بلا وجہ نہ کرے۔ تو ایک اختلاف تو ہوا نا جی، لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمرہ مکمل کیا، ریزر سے بال صاف کروائے، دوسرے عمرے کے بعد تقریباً 8 پتہ نہیں کیا بال صاف کروائے، 8% یعنی باقی نہیں وہ تو دم پڑ گئی، 8% سے چوتھا حصہ صاف کرنا ضروری، 1/4۔ اور جب بال تھے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی اس طرح پھروانا تھا، کیونکہ بال ہی ہوں تو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ کٹواؤ گے، بال تو ہے ہی نہیں۔ پہلا عمرہ کیا، بال کو مشین سے صاف کیا، دوسرے میں مکمل کیا، کینچی سے بال کٹوائے۔ بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ نے مشین پھروا دی، کتنے بال بچ گئے تھے جو کینچی چلاتے رہے بعد میں آپ اس پر؟ کینچی میں کتنے بال کٹے؟ اگر 1/4 حصہ بال کٹ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم میں یہ کوئی تماشا ہے؟ کبھی کینچی یوں لگا لو بال کٹے نہ کٹے۔ ہم پاکستان سے بڑے عمرے کے لیے آئے ہیں، اب دوسرا عمرہ اپنے قیام گاہ سے قیام گاہ سے عمرے نہیں ہوتے۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ مسجد عائشہ جاؤ یا جیرانہ جاؤ یا عرفات جاؤ یا حدیبیہ، یعنی حد حرم کے باہر جاؤ۔ کچھ ہمارے ساتھی، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ویسے وہ کہتے ہیں مسجد تنعیم مسجد عائشہ سے بھی عمرہ جائز نہیں، لیکن ہوٹل سے باندھ کے احرام کر لو۔ عجیب قوم ہے، وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث میں اہل من مکہ من مکہ، وہ تو حج والوں کے لیے ہے، وہ عمرے والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، بالکل حدیث صحیح ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے باقاعدہ فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، وہاں 2 رکعت اشراق پڑھیں اور ایک عمرے کا ثواب مل گیا۔ کہتے جی کچھ لوگ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور مجاہد اسلام ہیں، اور جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں بہت بڑا امتحان بھگتا ہے کہ ان کو باندھ کے اس کی پشت پہ باقاعدہ 90 کوڑے لگائے گا امام صاحب۔ اور تمہیں بتائیں یہ کون آدمی ہے جس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ تم صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تمام ائمہ کا ادب کیا کرو، کسی کے شان میں گستاخی کر بیٹھے نا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ امام تو بڑے ہیں نا، ان کا تو بڑا شان ہے۔ پیر صاحب تھے خواجہ غلام فرید قریجہ چاچڑا شریف والے، ان کے بعد تو پھر علم بھی ختم ہو گیا اور وہ اب تو ہوں گے اللہ عالم، لیکن پھر کوئی آدمی علم والا اللہ والا پیدا نہیں ہوا ان کی مسلک پر۔ تو وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے،
تو کسی ان کے مرید نے آ کر حضرت مجلس میں بیٹھے تھے تو پوچھا کہ حضرت آپ کا علماء دیوبند کے بارے میں کیا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ بھائی میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور ولایت بھی دی ہے۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ان کے بارے میں برا گمان رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ تو جو ائمہ کے بارے میں برا خیال رکھے گا، من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، امام احمد بن حنبل کو چھوٹا آدمی ہے کہ تم اور میرے جیسے پرائمری پاس اس کے لیے بحث کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام احمد حنبل نے چادر باندھی ہوئی تھی نا جب کوڑے مارے جا رہے تھے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری چادر ڈھیلی ہو گئی تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میری چادر گر جائے گی، تو اسی حالت میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر، تیرے دین کے لیے میں مار کھا رہا ہوں، مجھے رسوا نہ کر۔ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میرے سطر کو محفوظ رکھا۔ اور یہ بھی تاریخوں میں موجود ہے کہ امام شافعی نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ حضرت جس چادر میں آپ نے کوڑے کھائے تھے نا وہ مجھے ہدیہ کر دیں۔ یہ لوگ تھے، آپ تو بس ہم تو اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، کبھی اس عالم پہ اعتراض، کبھی اس پہ اعتراض، کبھی اس 1400 سال میں ان کو حدیثیں سمجھ نہیں آئیں، ان کو 1400 سال کے بعد حدیثیں سمجھ آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تو اپنے وقت کے شمس العلماء تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو اکٹھا کر کے آسان کر کے گلدستہ بنا کے امت کو دے گئے، ورنہ ہم کتنی حدیثیں کھولتے۔ یہ ان کا کمال ہے نا، فقہ لکھ گئے، کتاب الطہارہ کھولو ساری حدیثیں، سارے مسئلے مل جائیں گے، کتاب الصلاۃ میں نماز کے مسئلے مل جائیں گے، کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کے مسئلے مل جائیں گے، کتاب البیوع، مسئلے تو وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں۔ کہتے تھے کہ حضور کا مرتبہ سب نبیوں سے افضل ہے۔ اب دیکھو اس کو نبی کے مرتبے میں بھی شک ہے جی، اس کے لیے کوئی آیت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت، کسی اور نبی کے بارے میں آیت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت کسی اور نبی کے لیے ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی تیرے نام کو، تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دوں گا، جہاں میرا نام ہوگا وہی تیرا نام۔ کسی اور پیغمبر اور نبی کا نام اذان میں دیتے ہو؟ کسی اور نبی کا نام جو ہے وہ تکبیر میں دیتے ہو؟ اللہ کے بندے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایسے جیسے سورج نکلا ہوا اور جی سورج دن ہے نکلا ہوا ہے، اب اگر تم اندھے ہو تو سورج کا کیا قصور ہے؟ اور جب اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کہ آدم کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، لیکن مصلی پہ محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا انا اول من انشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، وانا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، وانا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، وانا خطیبہم اذا سکتوا، اور میں بول رہا ہوں گا جب پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے۔ پیغمبروں کو شفاعت کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ نے یہ میرے نصیب میں لکھا ہے، اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اب ان کو حضور کی فضیلت پر بھی شبہ ہے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اور آئندہ ایسے غلط خیالات دماغ میں نہ لایا کرو۔ عجیب بات ہے، یہ تو سارے انبیاء، یعنی حضرت عیسیٰ رسول ہے لیکن حضور کا امتی بن کے آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسیٰ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وصل، میری اتباع کرتے۔ اس کو کوئی آیت حدیث نہیں ملی حضور کی افضلیت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حضرت محمد مصطفیٰ کو حضرت نہیں کہنا چاہیے، تو اردو کا لفظ ہے، اس کو پھر عربی میں کیوں لے جاتے ہو؟ حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے تم بھی اپنے باپ کو خط لکھتے ہو حضور پر نور، تو ابا تیرا بھی حاضر ناظر ہو جاتا ہے۔ قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، ہاں قرآن یاد پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تسبیح کو الٹے ہاتھ سے پڑھا، افضل ہے کہ دائیں ہاتھ میں رکھا جائے، کیونکہ اچھے کام کے لیے اللہ نے دائیں ہاتھ حکم دیا ہے، ہر چیز یمین سے ہوتی ہے۔ دنیاوی تعلیم والا آدمی اگر قرآن سمجھنا چاہے تو کسی قرآن والے کے پاس چلا جائے، کسی عالم کے پاس چلا جائے۔ اب تو ماشاءاللہ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب میں شعبان رمضان 2 مہینوں کے اندر پورے قرآن کا دورہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں چلے جاؤ پڑھ لو۔ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، حضور نے فرمایا، اور جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ گزر گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں باقی ہیں کہ صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا، اور دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج نکلے گا، حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ یہ بڑی علامتیں، چھوٹی تو ساری پوری ہو گئی ہیں۔ طواف وداع کرنا عمرے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن کر لو تو اچھی بات، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخری کام تمہارا یہ ہو کہ طواف کر کے جاؤ۔ اللہ عالم آگے زندگی ہے نہیں پہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ صورت میں آیا سجدہ ہے، رکوع میں کرنا ہے، یا سجدہ ہے تو سجدہ کرو گے، رکوع میں کیا مطلب؟ میں نے صبح کو طواف کر لیا، میرا آخری طواف تھا، آج ہم نے جانا ہے، اب یہ طواف الوداع ضروری نہیں عمرے والوں کے لیے، تو خام کا پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ حج کر سکے تو عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اسی عمرے کی برکت سے اللہ وسعت دیں گے، پھر حج بھی نصیب ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن کے سوا رات کو ناخن تراشنا منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے جناب، رات کو بھی جائز ہے۔ یہ رات کو داڑھی منڈوانے کا مسئلہ تو تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ بھی منع ہے یا وہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا بھائی، میں نے مسائل کے بارے میں تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، ویسے الحمدللہ کئی کتابیں دروس حرم کے نام سے، منہاج مسلم کے نام سے، ازواج النبی کے نام سے، خلفائے راشدین کے نام سے وہ سب چھپ گئی ہیں۔ اب تفسیر قرآن بھی الحمدللہ چھپ رہی ہے، 3 جلد چھپ گیا ہے اور 4 جلد کی اب ہم تیاری کر رہے ہیں، اللہ نصیب کریں گے۔ تو بہرحال آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اور CD وغیرہ لے لیں، انہی میں سوال جواب بھی ہوں گے، سوال جواب کے لیے الگ کتاب کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز وتر سنت ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے کہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑا، ان کے نزدیک یہ تفصیل ہے ہی نہیں، فرض یا سنت یا نفل۔ امام صاحب کے نزدیک ہے فرض کفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نفل۔ پر 85 گرام سونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن میرے پاس 80 گرام سونا ہے، 5 گرام سونا میرے بیوی میں تیرے پاس 80 گرام سونا اور پیسہ شیسے کچھ نہیں ہے اور کوئی جائیداد نہیں ہے، تو ان کو بھی تو شامل کرو نا اس میں، سارے پیسے ملا کے زکوٰۃ نکالو گے نا۔ 80 گرام تو سونا ہے لیکن 20,000 جو رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس قیمت میں شامل کرنا ہوگا۔ بیوی کا سونا شامل نہیں ہوگا، وہ بیوی کا ہے۔ طواف کے دوران عورتیں جو ہیں چیخ کر یا بلند آواز میں دعائیں کرتے ہیں، ناجائز ہے۔ عورت کو تو آواز بلند کرنا ویسے منع ہے، اگر جائز ہوتا تو عورت کو اذان دینے کا حکم نہ ہوتا، تو ویسے بھی چیخ کے دعائیں مردوں کے لیے بھی منع ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستگی سے پکارو اپنے رب کو۔
طواف کے دوران میں باتیں کرنا پتہ نہیں کیا ہے، اور چیخ کر دعائیں کرنا بالکل ناجائز ہے. باتیں بھی ناجائز ہیں، دنیاوی باتیں نہ کرو، طواف میں اللہ کا ذکر کرو. عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا وہ بھی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے زیادہ زمین سے لگ کے سیدھا کریں، کہ اس کے لیے سطر زیادہ افضل ہے. جیسے مسجد سے گھر افضل ہے، گھر سے اندر والا کمرہ افضل ہے، تو اس لیے جتنا سطر ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. گتے والی ٹوپی پر سلی ہوئی نقاب پہن کے داخل ہوں تاکہ مرد حضرات بندگی کے گناہ سے بچ سکے. بغیر سلی ہوئی نقاب پہنے کسی عورت کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں. اچھا یہ لکھ کے تجویز بھیج دیں آپ ان کو انشاءاللہ. جن نے دیکھنا ہے نا میری بیٹی، وہ انشاءاللہ گتے والی ٹوپی سے بھی دیکھ لیں گے. جن نے نہیں دیکھنا ان کی نظر نیچے ہوتی ہے، نظر بر قدم. حضور پاک سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا اللہ سے. صلاۃ و سلام حضور کا حق ہے اور دعا اللہ کا حق ہے. خانہ کعبہ کے دیواروں کو یا غلاف کو چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے. جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اور حمل ضائع ہو جاتا ہو، دونوں میاں بیوی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. اگر ایک عمرہ کر لیا دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کیا احرام کی چادریں دھونی پڑیں گی؟ کیوں پہلے عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو گیا ہے؟ نہیں یار، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں. جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو. طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ الاموات یرحمکم اللہ فالتفل. تو بہرحال آپ کو پتہ نہ بھی ہو، جو امام کی نیت ہوئی تمہاری نیت ہے. باقی دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب کا آ گیا. فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو عورتیں بے پردہ حرم میں داخل ہوتی ہیں ان پر نگاہ ہے یا نہیں؟ بالکل ان پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے. اپنی نظر نیچے رکھو، وہ تو ایک گناہ کر رہی ہے، تم تو نہ کرو. بہرحال جو بھی یعنی بغیر اس کے پردے کے آنا جو ہے وہ حرام. الا احرام میں آگے کپڑا لٹکانا ہوگا، نقاب نہیں باندھے گی. کہتے جی کہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے. عرب لوگ داڑھی کیوں مٹاتے ہیں؟ ہم نے کلمہ عربوں کا پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے ان لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے تاکہ یہ داڑھی مٹائیں تم بھی مناؤ گے. یہ تو سب کچھ کرتے ہیں، صرف داڑھی تو نہیں مٹاتے. ان کے تو بڑے بڑے ڈانسنگ کلب ہیں امریکہ میں. ان کا کیا ہے؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. لوگوں کو طواف کے دوران بات کی ملاقاتیں کرنا نہیں کرنی چاہیے. سینہ پھرے گا تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں. ذوالقرنین کون تھے؟ قرآن نے یہی کہا ہے بادشاہ تھے، بس اللہ عالم. حضرت خضر میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ ولی تھے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے. کہ انہوں نے قرآن میں ہے کہ ھذا تعویل، یہ جو ہے نا وما فعلتہ عن امری، میں نے خود نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو جب اللہ نے حکم دیا تو وہ نبی تھے. نور الدین زنگی نے جو دیوار بنوائی تھی روضہ مبارک کے گھر، اس میں کوئی دروازہ نہیں، وہ تو بند کر دی گئی نا. یہ انشورنس وغیرہ بالکل ناجائز ہے. الا کہیں مجبور ہیں آپ، حکومت کا آرڈر ہے، اس کے بغیر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا، پھر آپ مجبور ہیں. کہتے ہیں جی کہ وہاں پر مدینہ پاک میں کوئی مولوی صاحب ہیں جو تقریر کرتے ہیں، حضور کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، پہلے تو دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے.
تقدیر کے متعلق کیا بتائیں؟ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہی تقدیر ہے، خیر ہو تو اس کی طرف سے ہے، دکھ ہو تو اس کی طرف سے ہے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو جادو ہے، بالکل ہوتا ہے، جادو علم ہے، جادو کے اثرات ہیں۔ سارے قرآن میں قصہ موجود نہیں جادوگروں کا۔ نفاس کے بچنے کے لیے کیا کریں؟ استغفار زیادہ پڑھیں۔ مجھے نہیں پتا سلاسل اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، یہ کسی صوفی بزرگ سے پوچھے۔ نفلی طواف کرنا بہتر ہے یا کسی عالم کے درس میں بیٹھنا؟ دین سیکھنا تو فرض ہے، طواف تو نفلی ہے۔ یہ سب کی کم علمی کی وجہ سے میں جہاز میں عمرے کے لیے آ رہا تھا، مگر آنکھ لگ گئی، میقات کا ایریا گزر گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے مسجد احرام سے ماشاءاللہ آپ عمرے سے بھی معروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ ایسی آپ کو نیند آئی ہے کہ 4 گھنٹے نہیں کھلی جہاز میں، تو جہاز اڑنے سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جاتے، پھر سوتے رہتے۔ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ جہاز، آپ وہیں جب ایئرپورٹ پہ سوار ہو رہے تھے غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے سوار ہوتے، یا سوار ہو کے جب بیٹھے تھے اسی وقت لبیک پڑھ لیتے۔ دم پڑ جائے تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ منڈی میں جا کے ایک بکری خریدے، ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دے، تقسیم کر دے۔ ویل اور وہیل یا پتہ نہیں شارک، جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، سیدھی سی بات، شارک ہو یا مارک ہو۔ احرام کو سیفٹی پینے لگانا بالکل ناجائز ہے، وہ تو سلائی کے کیا مقام ہو گیا نا۔ اللہ کے پیغمبر کسی جگہ نہیں جاتے ہیں، ان کا بدن مبارک یہ روضہ مبارک پہ ہے، بس ہر جگہ حاضر ناظر ماننے سے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ پہلے دن گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی، کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہوٹل چلی گئی، گھر والوں نے اپنا عمرہ ادا کر لیا، ہوٹل آ گئے، رات میں احرام کھول دیا۔ میں نے اگلے دن گھر والوں کے ساتھ مسجد عائشہ جا کے نیت کی، دم نہیں ہے آپ پر، آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، کیا کھول دیا تھا آپ نے؟ حضور پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ جو لوگ سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، موجودہ قرآن کے منکر ہیں وہ کافر ہیں۔ ہر شیعہ کو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی ایک قسم ہو تو آدمی فیصلہ کرے، ان کی تو 300 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ موٹی بات یاد رکھو، قرآن کا منکر ہے کافر ہے، سیدہ عائشہ کی توہین کرتا ہے کافر ہے، سیدنا صدیق کی صحابیت اور صدیقیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ 12 ربیع اول کو عید میلاد منانا جو ہے وہ بدعت ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ حضور کا حکم ہے، نہ صحابہ اہل بیت نے منایا ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میرا دل نماز میں نہیں لگتا، ہم دل لگانے کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے حکم پہ پڑھتے ہیں، تم پڑھتے رہو، بس قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ نماز کے بارے میں وہی قضا نماز کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن 1 لاکھ ثواب ملے گا، 1 لاکھ نماز نہیں ادا ہو جائے گی۔ تو ایک نماز پڑھنے بس ساری زندگی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کعبہ کا ماڈل بنا کر احرام باندھ کے طواف کرایا جائے، یعنی کینیا میں کسی ماڈل بنایا سکھاتے ہیں طواف کرنا، بہتر ہے کہ نہ بنائیں، ایسے پھر رواج پڑ جائے گا، ہر جگہ کعبہ بن جائے گا۔ صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ عمرہ کرنے والی عورت کو مکمل چہرہ ڈھانپنے کی منع ہے، آگے کپڑا لٹکائے، جیسے گھونگھٹ نکالتی ہیں نا عورتیں، ایسے ہی کھینچ لیا۔ میری والدہ عمرہ کر لیا، فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے حج کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں،
میں نے اپنا عمرہ کر لیا، اپنے وارثوں کے لیے، زندہ جو ہے ان کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے کریں، اور زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ طواف کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، اس طرح نہیں پھروایا، بالکل دم پڑ گئی، پہلے اس طرح تو پھرواؤ، ابھی تک آپ احرام میں ہیں، جب تک اس طرح نہیں پھروائیں گے۔ چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا، احرام کھلتا ہے جب ہم حلق کراتے ہیں۔ پاکستان میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ مکہ میں اہل حدیث ہیں، الحمدللہ ہمیں تو کوئی انکار نہیں۔ کچھ دوست تاش کھیلتے ہیں، منع کیا تو کہتے ہیں کہ یہ کھیل منع نہیں، بالکل حرام ہے، لہو الحدیث ہے۔ آدمی مر جاتا ہے تو لوگ اس کی نعت خوانی قرآن پاک وہ یہ ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے۔ اگر دوران طواف قرآن دیکھ کے پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ہے کہ ذکر کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو میرے مدنی پاک نہ پڑھتے۔ جو لوگ کھاد کا کاروبار کرتے ہیں، نقد ریٹ 1500 ہے، ادھار جو ہے وہ 1800 ہے، کوئی وہ جائز ہے۔ پاکستان میں رواج ہے کھاد کی، ایک وہ نقد اور ادھار میں تو فرق ہے، وہ جائز ہے۔ میرے بھائی نے بیوی کو طلاق کے بعد گھر میں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، ایسے بھائی سے تعلق ہی نہ رکھو۔ جو طلاق، اگر 3 طلاقیں ہیں، 1 طلاق ہے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں بے روزگار ہوں، اللہ پاک آپ کو روزگار مہیا کرے، کثرت سے استغفار پڑھا کرو، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم گھر میں ہوتے ہوئے مخاطب کے صیغے سے درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور کو حاضر ناظر نہ سمجھیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھیں، افضل ہے۔ حائضہ عورت جو ہے میقات سے بغیر احرام کے گزر سکتی ہے؟ نہیں گزر سکتی، وہاں سے نیت کر کے آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ ایک عورت نے بھی، اس کو ایام حیض تھے، احرام باندھ لیا، اس نے دوائی کھائی، حیض رک گیا، عمرہ کر لیا، پھر حیض آ گیا، مانا کہ حیض کے دنوں میں کیا ہے نا، اسے دم ادا کرے۔ اس کا شرعاً تو ایام پورے نہیں ہوئے تھے نا، اس نے تو زبردستی دوا کھا کے روکا نا۔ کسی عورت پر بچہ نہ جننے کے لیے جادو کیا جاوے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر ہے تو سورۃ البقرہ آپ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنتی رہے، اگر جادو ہے تو اڑ جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ بھی ہو سکتا ہے مرد اس قابل ہی نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو، تو جادو بیوی پہ ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیسٹ کراؤ میڈیکل، پھر پتہ لگ جائے گا جادو کس پہ ہے، نہ اس پہ ہوگا نہ کسی میں نقص ہوگا۔ یہ اتنا مسئلہ تو میں نہیں پڑھ سکتا کہ شادی سے پہلے اس پر 2-3 بار اثر ہو گیا تھا۔ یہ سارے اثر وثر جھوٹ ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب لڑکی کی شادیوں کو دیر ہو جائے نا، ماں باپ نہ کریں تو وہ جن کو بلا لیتی ہیں، اس کی شادی کر دو جن نکل جائے گا، جب بھوت مل جائے گا جن بھاگ جائے گا۔ شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں۔ عمرے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جا کے بیوی کو حیض آ گیا، مدینہ سے واپس مکے آ رہے تھے، نکاح سے احرام باندھ لیا، بالکل باندھ لیا، ٹھیک کیا۔ آپ بیٹھے رہیں، جب پاک ہو عمرہ مکمل کریں، اگر فلائٹ قریب ہے کینسل کر دیں۔ خواتین حیض کی حالت میں حتیم میں جا، وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تو حتیم میں کیسے جائے گی؟ خدا کا خوف کرو۔ وہ اللہ کے
کے حرم میں دروازے سے اندر نہیں آ سکتی تو کعبے کے پاس جا کے کیسے دعا کرے گی؟ داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نہ اس کو اذان دینے کی اجازت ہے، نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے سفر میں جا رہے ہیں، آگے جماعت کھڑی تھی، ہم مل گئے، ہم نے دیکھا ہی نہیں امام کو، سلام پھیرا تو حضرت تو ماشاءاللہ کلین شیف تھے، تو نماز دہرائیں گے نہیں، ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ صلو خلف کل بر فاجر کی حدیث کے مطابق نماز تو ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ دھکے مارتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا